وقت بہت کم ہے، آپ دور دراز سے پیدل سفر کر کے آئے، اور آج جس طرح کیپٹن صفدر صاحب نے کہا ہے، اگر اس طرح کا پروگرام نہ ہوتا تو ہمارا خیال تھا کہ ہم کیپٹن صفدر صاحب، سردار شاہ خان، سردار شاہجہان اور اسی طریقے سے دوسرے مہمان آ کر یہاں صرف کیونکہ وابڈا والوں نے دعوت دی تھی حاضری لگا کر افتتاح کر کے چلے جاتے، کیونکہ مجھے پتا ہے صبح اطلاع ملی میرے گاؤں میں بھی فوت کی ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے مختلف جگہوں سے اطلاع دی تھی، لیکن صبح یہ بھی مجھے اطلاع ملی کہ ایک شخص جو ہمیشہ اس ضلع میں انتشار کا باعث بنا ہے، اس نے اپنی سیاست کا آغاز بھی دھوکے سے کیا، فراڈ سے کیا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے ڈاڈر کے شہداء کو بھی معاف نہیں کیا اور ڈاڈر والوں کے ساتھ بھی جیلی چیک دے کر فراڈ کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ضلع مانسہرہ کے عوام کے ساتھ وہ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی الیکشن اسی وجہ سے نہیں جیتا کہ اس نے کبھی اس ضلع کے عوام کی خدمت کے لیے الیکشن نہیں لڑا، بلکہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، عہدے اور وزارتیں حاصل کرنے کے لیے الیکشن لڑتا رہا، لیکن ہمیشہ پوری طرح شکست کھائی ہے۔ آج اس کو سب سے بڑا یہ افسوس ہے کہ مانسہرہ کے عوام نے اسے ہمیشہ مسترد کیا ہے، اس لیے مانسہرہ کے عوام سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ اور ہم نے جو پروگرام رکھا، باغا والوں نے پروگرام ترتیب دیا تھا، یہ آج کا دن تھا، اس کے باوجود وہ کل آئے اور مسترد جو ایم این اے بھی ساتھ تھا، انہوں نے کل ہی آ کر یہ یہاں پر افتتاح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کام ہم نے کرایا۔ ہماری شرافت آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کام کرنے دیں، چاہے افتتاح کریں چاہے جلسہ کریں، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہم نے کہا اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی، اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ کل جمعہ المبارک کا دن تھا، لوگ ویسے بھی جمعہ کے لیے یہاں آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جلسہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم یہاں افتتاح کے لیے آئے۔ لیکن آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مانسہرہ کے عوام نے ہمیشہ اسے مسترد کیا ہے، ووٹ نہیں دیے، وہ پیسے کے بل بوتے پر کبھی سینیٹر بنا، کبھی وزیر بنا، اور جھوٹے دعوے کر کے وہ اقتدار حاصل کرتا رہا ہے، اس لیے مانسہرہ کے عوام سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ثبوت آج کا دن ہے کہ اس نے صبح آ کر یہاں پر بندوق لے کر گیٹ پر یہاں لوگوں کو بلاتا رہا، اس کی پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانا چاہتے کیونکہ کل ہم نے وہاں جلسہ کیا ہے، وہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، لیکن یہ جو بشیرہ ڈاکو ہے یہ ہمیں بار بار ٹیلی فون کرتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا آج جو کچھ بھی ہوگا، جس طریقے سے بھی ہوگا، کیپٹن صفدر صاحب جو جوان ہیں الحمدللہ، سردار شاہ خان، شاہجہان بھی، شاہ خان بھی، اور اسی طرح سے غلام بھی، ریاض علی شاہ بھی، لیکن میں نے کہا آج کے دن چاہے جو بھی ہوگا پیدل جانا پڑے گا،
छतर प्लेन जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि तुमने जो फ्रॉड किया ये अब फ्रॉड अभी नहीं चल सकेगा। कायदी हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ, कैप्टन मोहम्मद सफदर, या मोहम्मद नवाज शरीफ, तेरी आवाज मेरी आवाज। तो मकसद कहने का ये है कि ये कोई फीडर के इख्तिताम की बात नहीं है। 40 साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों बिजली के गांव लगाए, बिजली लगाई, रोड बनाए, स्कूल बनाए, ट्रांसफार्मर आए, कभी हमने तख्तियां नहीं लगाई। न ये मेरा मकसद है। मेरा एक अपना नजरिया अल्लाह का फज़ल व करम से कि हम हर शख्स को इज्जत देना चाहते हैं जो उसका बुनियादी हक है और उसके लिए काम किया है। हम हर शख्स को आजादी देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो फैसले करे, उसके लिए हमने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस जिले के अवाम ने साबित किया है। एक दफा नहीं 7 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बनाकर साबित किया है। एक दफा नहीं कई दफा डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कामयाब करके, तहसीलों के इलेक्शन कामयाब करके साबित किया है। अब इस दफा जबकि मरकज में भी पीटीआई की हुकूमत थी, सूबे में भी पीटीआई की हुकूमत थी, यहाँ वजीर आजम इमरान खान बजाते खुद आए, मानसरा में आकर 25 मार्च को उन्होंने जलसा किया था। और ये जो बशीरा डाकू है ये 1 महीने से यहाँ दर फिरता रहा, वोट की भीख मांगता रहा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ मानसरा के जरूरतमंद आवाम को कि उनको ठुकरा कर उनकी जितनी भी पेशकश थी, जो भी वो ऑफर कर रहे थे, सारी ठुकरा कर और उन्हें नाकाम करके इस जिले से भेजा है। आज इसीलिए उसको इसका बहुत ही सदमा है, जिसकी वजह से वो लड़ाना चाहते हैं, वो आपस में लड़ाना चाहते हैं। यहाँ जिला के अवाम का हमेशा से इत्तेफाक इत्तेहाद रहा है। छतर प्लेन है या बटल है, यूनियन काउंसिल एलकोट है, यूनियन काउंसिल बटल है, छतर प्लेन है, आल है, और ये सारा ये तो मेरा घर है। यहाँ पर पूरा जिला मानसरा हमारा घर है। अल्लाह का फज़ल व करम से हम किसी भी बदमाश को, किसी ठग को ये इजाजत इंशाअल्लाह नहीं दे सकते कि यहाँ का अमन खराब करे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जुनैद साहब भी बात कर रहे थे, यहाँ कैप्टन सफदर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, कोई लालच भी नहीं है, कोई हम इक़्तिदार के अरीस भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से एक ही नजरिया लेकर आए, आज तक उसी तरह उस नजरिए पर कायम है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी इसी नजरिए पर कायम होंगे कि अल्लाह की रुखरदा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस अवाम की खिदमत करना है, इसको इज्जत देना है, ये हमारा मकसद है। सरदार मोहम्मद यूसुफ तेरे जाने साथ। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता, हमारा और कोई मकसद नहीं था। यहाँ पर आज आपको भी तकलीफ हुई है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ। सुबह भी हमारे पास यहाँ के एसपीडी और एडीसी और बाकी जो लोग आए एससी वगैरह, हमें कह रहे हैं 1 घंटे में बस आपसे बात, 2 घंटे की बात हुई, 3 घंटे की बात हुई। मैंने कहा हमें जाना जरूर है, लेकिन आप क्यों में रोक रहे हैं? अगर आप इसको वहां से नहीं उठा सकते, अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे 4 नौजवान जाएंगे, इसको उठाकर बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद भरोसा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बताएं, जब कभी भी कोई बात हुई है, हमने किसी शख्स के खिलाफ कभी भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की, हमारा ये मकसद ही नहीं होता था। और हमने हमेशा इस जिले के अमन को ज्यादा तरजीह दी है। हर शख्स को इंशाअल्लाह उसको इज्जत इसलिए करते रहे कि वो यहाँ निफाक न पैदा करे, इंतशार न पैदा करे। लेकिन इस तरह के जो इंतशार पसंद लोग हैं, अब उनके लिए इंशाअल्लाह आज ही के दिन से इस छतर प्लेन के मकान से मैं ये इंशाअल्लाह कहता हूँ, इसके बाद इस तरह का कोई भी बदमाश किसी जगह में कोई हरकत करेगा तो इंशाअल्लाह उसको मौकी खानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह उसको जबरदस्त सजा मिलेगी।
اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے پہلے بھی ساتھ دیا ہے، آج بھی مجھے بتائیں، مجھے یقین ہے آپ جتنے لوگ آئے اپنے اخراج سے آئے، آپ نے باتیں سنی ہیں، انہوں نے یہاں جو وہاں پر افواہ پھیلا دی، مجھے شاہ جی نے فون کیا، صابر شاہ صاحب نے اور اسی طرح طاہر نے، کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کہا یار یہاں پر وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ سردار یوسف کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کہا سردار یوسف نے خدا کے فضل و کرم سے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، غیر آئینی کام نہیں کیا، اور ضلع کے جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے پاس آئی، انہوں نے کہا ہمیں 2 بیٹے دے دیں، ایک بیٹا دے دیں۔ میں نے عمل کی خاطر یہ بات ان کی مانی کہ کوئی تصادم بھی نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو، 2 گھنٹے دیے، یہاں پر انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ اس کو گرفتار کر دیا ہے۔ خدا کی بڑی کرم نوازی ہے، میں کوئی ٹیکس چور بھی نہیں ہوں، میں کوئی فراڈ بھی کر کے نہیں آیا، میرا تعلق بنارسی ٹھگوں سے نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے۔ میرا ریکارڈ لوگوں کے سامنے، میری جو جتنی بھی سیاست ہے وہ آپ کے سامنے عوامی سیاست ہے، اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی لیے ہم پاکستان مسلم لیگ میں بھی ہیں، ہمارا جو قائد ہے اللہ کی مہربانی سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، جو اس خاندان کے خلاف 4 سال سے عمران خان روز کا توڑا، دن رات جھوٹ بھی بولتے رہے، انکوائریاں کرتے رہے، کیس بناتے رہے، لیکن ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، عدالتوں میں بھی کیا، عوام کے سامنے بھی کیا، اور باعزت طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ اقتدار ملا، شہباز شریف دوبارہ آئین طریقے سے ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نعرہ تکبیر، تیری آواز میں نعرہ تکبیر، قائد قدم رہو۔ اس لیے وقت اجازت نہیں دیتا، کیپٹن صاحب نے آپ سے بات کر دی ہے کہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسہرہ میں جلسہ ہوگا، اور ہم نے الیکشن کے دوران یہ بات کی تھی، کیپٹن صاحب نے بھی شنکیاری میں بھی وفا میں بھی، کہ 25 مارچ کو اگر عمران خان نے وزیر اعظم کا دعویٰ کرتے ہوئے مانسہرہ کا یہاں جلسہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا اس وقت جیت آنے والا ہے، انشاءاللہ آنے والا وزیر اعظم شہباز شریف حلف اٹھائے گا، ہم اس کو دعوت دیں گے مانسہرہ میں، اور وہ یہاں جلسہ ہم کرائیں گے، وہ آئے گا۔ اس لیے 26 تاریخ کو جلسہ رکھا ہے، 26 تاریخ کو مانسہرہ کے اسٹیڈیم میں جلسہ ہوگا۔ آپ نے پہلے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے، اب بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 26 تاریخ کو بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوں گے اور جلسے کو کامیاب کریں گے۔ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سے نواز شریف صاحب کے دور میں جو گیس ہوئی گیس ہے اس کا ڈائریکٹر ایشو ہوا تھا کہ مانسہرہ سے لے کر تحصیل بالاکوٹ کا نارا تک، شرن والی اور یہاں چھتر پلین تک انشاءاللہ سوئی گیس کی منظوری کرا دی تھی، لیکن ان بدبختوں نے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اب الحمدللہ دوبارہ ہمارا وزیر اعظم بن چکا ہے، اور انشاءاللہ 26 تاریخ کو اس کا انشاءاللہ کام شروع ہوگا گیس پر، اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اس کی منظوری نواز شریف صاحب نے دے دی تھی۔ اس کے ساتھ جو خواتین کی یونیورسٹی ہے وومن یونیورسٹی، انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح ہوگا، اسی طریقے سے یہاں سڑکوں کا افتتاح ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جہاں بجلی کی ضرورت ہے اس کی بھی منظوری ہوگی، اور اس کے علاوہ باقی جو میڈیکل کالج اور اس کے سیاحت کالج وغیرہ انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع کرائیں گے۔ یہاں ہی سے کیپٹن صفدر صاحب اور میں آئے تھے، یہاں کے لیے کالج منظور ہوا تھا، 20 کروڑ روپے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ان نالائق کو اتنا نہیں ہو سکا کہ اس 20 کروڑ سے یہاں چھتر پلین میں کالج کی تعمیر کرا
جا سکتے، اللہ کی زمین بھی مل گئی تھی۔ یہ دعوے کرتے انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے، یہ جھوٹ ہی بولتے رہے کیونکہ ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ یہ جھوٹے طریقے سے انتظار میں آئے تھے اور جھوٹ بول کر اس کا تحفظ کرتے رہے، ایک جھوٹ بول کر اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جو سچے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کی ہمیشہ پتہ ہوتی ہے۔ انہوں نے آج ہمیں روکنے کی بات کی، اللہ کی کرم نوازی سے ہم حق پر تھے، سچ پر تھے، اور جو حق پر سچ پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَجَعَلَ الْحَقُّ ذَاكَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سچ ہمیشہ انشاءاللہ آتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ہم یہاں پہنچے تو بشیرہ اور اس کی جو ٹیم تھی وہ ایسی بھاگی دبا کر کے پیچھے کوئی نام ہی نہیں چھوڑا۔ اس لیے انشاءاللہ نہ ہمیں کوئی ڈرے، نہ خوف ہے، نہ لالچ ہے۔ ہم تو عزتدار کی عزت ضرور کریں گے، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان سے اس لیے بات نہیں کرتے تھے ہمیں کچھ انسانیت آ جائے، لیکن انشاءاللہ کسی بدماش، کسی ڈاکو، کسی چور کی اس کے بعد کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو مزہ چکھائیں گے جس طرح اگر ڈاکو اور چور کو مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ ہم نے زبان ابھی تک کنٹرول میں رکھی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جو زبان ان کا لیڈر استعمال کرتا ہے عمرانو، اسی طریقے سے یہ بھی بولتے ہیں۔ ہم اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجبوراً ہمیں یہ زبان اب اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے لاتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دور دراز سے آئے، مجھے نظر آ رہا ہے کس کس گاؤں سے آئے، کس کس جگہ سے آئے، پورے کون سے جس نے سنا ہے وہ پہنچے ہیں۔ باہر سے بھی ہمارے مہمان آئے، وہ مہمان صرف یہ سننے کے لیے آئے کہ وہ یہاں پر ہم جلسہ کریں گے شاہ خان کے الیکشن کے بعد، کیونکہ سردار شاہ خان نے بھی یہاں، میں نے بھی آ کر یہاں کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن اس پروگرام کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بڑی ہزاروں کی تعداد میں آپ نے آ کر یہ جو ثابت کیا ہے اور آپ نے کامیاب بنایا جلسے کا، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن میں بھرپور ساتھ دے کر کامیابی حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ جو وعدے کیے، جو آپ توقعات رکھتے ہیں انشاءاللہ اس پر پورے انشاءاللہ اتریں گے، کام بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی عزت احترام بھی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب بیس کا یہاں افتتاح ہوگا، باقی کالج کا ہوگا، دوبارہ انشاءاللہ یہاں ملیں گے۔ سارے علاقوں کے مسائل کا بھی مجھے علم ہے، انشاءاللہ ہم نے کام پہلے بھی کیے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی اب ہماری حکومت ہے، یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ شہباز شریف جو خادم پنجاب تھا اب خادم پاکستان بن کر وزیر اعظم بنا ہے، انشاءاللہ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے یہ کام کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام دوستوں بزرگوں نوجوانوں کا بھی، جو نوجوانوں نے بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے استقبال کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے ذہن میں پروگرام ہے نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کی مشاورت سے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو حق ہے اس کا انشاءاللہ تحفظ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائن آباد، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ یہ پٹل سے عابد حسین پاکستان مسلم لیگ، عابد حسین انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کی ہے، ان کو ہم پاکستان مسلم لیگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ دعا کروا لیجیے۔ یہ عابد صاحب سے درخواست ہے کہ اس کے پاس تشریف لائیں۔ عابد صاحب، یہ آپ نے جانا نہیں ہے۔